لوگ اس سے مانوس رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کی خوش طبعی کا حال تھا، اس کے باوجود آپ کا رعب اتنا تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ رعب دیا کہ 1 مہینے تک کی مسافت پر، کہ 1 مہینے دور بھی کوئی آدمی ہوگا وہ بھی مرعوب رہے گا۔ تو وہ رعب اصل میں نبوت کا بھی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیروکار اور متبعین ہیں ان میں زہد اور تقوی ہوتا ہے، اس زہد اور تقوی کا رعب ہوتا ہے۔ اگر یہ خوش طبعی نہ کریں تو پھر تو میرے خیال سے کوئی پاس کو بھی نہ پھٹکے، اس لیے خوش طبعی بہت اچھی بات ہے۔ وعن انس ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی حاملک علی ولد ناقۃ قال ما اصنع بولد ناقہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سواری چاہی کہ مجھے کچھ سواری کے واسطے جانور دے دیجئے، تو یہ آ کر اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پہ سوار کراؤں گا۔ تو اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، مطلب بچے سے مطلب بچہ ہی ہے نا، تو بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے سواری چاہیے۔ تو اب آپ یوں کہتے اگر کہ اونٹ دوں گا یا اونٹنی دوں گا تو بات سمجھ میں آتی، آپ نے کہا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، آپ نے فرمایا ارے اونٹ کو جو ہے اونٹنی کے سوا بھی کوئی اور جنتا ہے کیا، مطلب یہ ہے کہ بھائی اونٹنی سے تو بچہ جو نکلے گا وہ اونٹ ہی ہوگا، تو میں تجھے اونٹنی کا بچہ دے رہا ہوں تو ٹھیک تو دوں گا، اور کیا دوں گا۔ تو آپ نے ایک مذاق کر لیا، اس نے کچھ اور سمجھا اور آپ بات صحیح کہہ رہے، تو جھوٹ نہیں ہے، لیکن ایسی بات کہنا دوسرا آدمی تھوڑی دیر کو ذرا سا چکر میں آ جائے تو یہ مذاق ہے۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ذل اذنین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے فرمایا اے 2 کان والے، تب 2 کان تو سبھی کے ہوتے ہیں مگر اس طرح پکارنا تو ذرا سے ایک طرح کی خوش طبعی ہو گئی، اس میں ان کو متوجہ بھی کرنا ہے کہ بات کو دونوں کان سے سنو توجہ سے، تو یہ آپ نے پکارا تو اے 2 کان والے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لامرأة عجوز انه لا تدخل الجنة عجوز فقالت وما لهن وكانت تقرأ القرآن فقال لا اما تقرئين القرآن انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھیا عورت سے فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائے گی، تو یہ آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا پھر ان کا کیا بنے گا، یہ بوڑھیاں نہیں جائیں گی جنت میں، تو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہو گئی، وہ بوڑھی تھی بیچاری، تو وہ قرآن شریف تو پڑھنا جانتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تو قرآن شریف میں نہیں پڑھتی کیا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواری بنا دیں گے۔ تو بوڑھی بھی جو مر کر کے جب جنت میں جانے والی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی سرے سے اس طرح بنائیں گے، کنواری ہو کر کے پھر جنت میں جائیں گے۔ بھائی بوڑھیوں کے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، کیا مزہ ان کا، تو اس بات سے جوان ہو کر جائیں تو تب تو مزہ بھی ہے ہر چیز کا، آنکھ بھی ٹھیک آنت بھی ٹھیک تب تو ٹھیک، اور اگر آنکھ گئی اور پیٹ چلا تو اس میں کیا مزہ پھر زندگی کا، تو جنت میں جانا تکلیف اٹھانے کے واسطے کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنواری بنا دیں گے ان کو تاکہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو مگر آپ نے جو لفظ سنا ہے کہ بوڑھیاں نہیں جائیں گی، وہ سمجھے کہ بس ہم تو رہ گئے، ہم بوڑھی ہیں اب مر بھی جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے، تو بات جھوٹ نہیں تھی مگر ایسے انداز میں فرمایا کہ تھوڑی دیر کو وہ پریشان ہو گئی، یہی مذاق تھا آپ کا۔ وعنہ ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمہ زاہر ابن حرام وکان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من البادیہ فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ملزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله اذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص گاؤں والوں میں سے، اس کا نام تھا ظاہر ابن حرام، یہ اس کا نام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جنگل کی جو چیزیں ہدیے میں لایا کرتا تھا. جیسے ہوتا ہے نا، گاؤں والے آتے ہیں تو اپنا شوگر کین لا رہے ہیں، تو گھاس وہ کیا بولتے ہیں ساگ لا رہے ہیں، تو شلجم لا رہے ہیں، گاجر لا رہے ہیں، جو چیز جنگل میں پیدا ہوتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا کرتا تھا وہ شخص. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہاں سے چلتا تو آپ شہر کی چیزیں دے دیا کرتے تھے اس کو. سمجھے جو شہر میں بکتی ہیں، کپڑا ہے، فلانا ہے، یہ وہ چیزیں آپ اس کو دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر جو ہے ظاہر وہ تو ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کا شہر ہیں. یعنی مطلب یہ کیا ہے کہ بھئی ہماری ضرورتیں تو وہاں سے پوری ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے گاؤں کی، اور اس کو جو ہے ہمارے طرف سے شہر کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو مگر آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کا شہر ہیں. یہ آپ نے اس طرح فرمایا. اچھا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت فرماتے تھے. وہ تھا بڑا بدصورت. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، سامان وامان. آپ نے پیچھے جا کر اس کی کولی پڑھ لی. احتضنا کا مطلب یہ اس کو کولی بھر لینا پیچھے سے، اور وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہا تھا. تو وہ کہنے لگا چھوڑو مجھے، چھوڑو، کون ہے یہ؟ تو جب اس کو ذرا سا اس نے کنکھیوں سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اب تو جو ہے وہ اپنی کمر ہی ہٹانے کو تیار نہیں، آپ کے سینے سے رگڑ جائے اپنی کمر. اس لیے کہ جب دیکھ لیا کہ آپ ہیں تو اس سچی کیا بات ہے. فجعل لا يعلو ملزق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين عرفه. تو پھر تو وہ اپنی کمر کو آپ کے سینے سے جدا ہی نہیں کرے جب اس نے پہچان لیا آپ کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھائی کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ یا آپ فرما رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تب تو آپ مجھے بڑا کھوٹا مال پائیں گے، کیونکہ بدصورت تھا. تو بدصورتی کی وجہ سے وہ کہہ رہا کہ بھائی میری کیا قیمت لگے گی، آپ کو کچھ ملنے والا تھوڑی ہے مجھے بیچ کے، مطلب یہ کھوٹا مال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے، اس لیے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، صحابی ہے، تو اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مذاق تھی آپ کی. تو خوش طبعی جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا. وعن عوف ابن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد علي وقال ادخل فقلت أكلي يا رسول الله قال كلك فدخلت قال عثمان بن أبي العاتكة إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. عوف ابن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک میں حاضر ہوا. آپ ایک چمڑے کے خیمہ جو تھا اس میں آپ تشریف رکھتے تھے. میں نے سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ، یعنی اسی خیمے میں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں پورا ہی آ جاؤں، نہیں مطلب یہ پورا آ جاؤں یا خالی اپنا سر اندر کر لوں، یہ مطلب ہے کیا میں پورا ہی آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو پورا آ جاؤ. میں داخل ہو گیا. عثمان ابن العاتقہ کہتے ہیں کہ اس نے جو یہ کہا تھا کیا میں پورا ہی آ جاؤں، اس لیے کہ وہ قبہ جو تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا خیمہ، اور یہ ذرا لہیم شہیم رہے ہوں گے، تو اس لیے مالک اشجعی نے کہا میں پورا ہی آ جاؤں گا اس میں قبے میں. تو آپ کے ساتھ بھی صحابہ اس طرح کی مذاق کر لیتے تھے، اس لیے کہ آپ ناپسند نہیں کرتے تھے ایسی مذاق کرنے کو. وعن النعمان ابن بشیر قال استأذن ابو بکر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوت عائشة عاليا فلما دخلت تناولها ليلطمها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه وخرج ابو بکر مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج ابو بکر كيف رأيتني أنقذتك من الرجل قال فمكث ابو بکر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا فقال لهما ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا.
نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی، تو ظاہر کی اجازت ملی، انہوں نے حضرت عائشہ کی آواز اونچی سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ کیا کہتے ہیں آرگومنٹ کر رہی ہوں گی تو آواز ذرا اونچی ہے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کی اونچی آواز دیکھی، سنی، جب وہ اندر آئے تو انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا تھا عائشہ کو تاکہ ان کے تماچا مارے، اور کہا کہ میں تمہیں تیری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہ ابو بکر نے ان کو پکڑنا چاہا کہ پکڑوں تم ماروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک رہے ہیں، بچا رہے تھے، ابو بکر جو ہیں اسی غصے میں نکل گئے باہر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر باہر نکل گئے تو حضرت عائشہ سے فرمایا یہ ہے وہ مذاق، دیکھا تم نے مجھے کیسے میں نے بچایا تمہیں آدمی سے، یہ آپ نے مذاق حضرت عائشہ سے فرمایا۔ تو یہاں لفظ الرجل لائیں کہ مطلب یہ ہے کہ باپ ہوتا تو باپ شفقت میں کہیں کو مارتا ہے، لیکن یہ لفظ لائے ہیں کہ میں نے تمہیں کیسے بچایا ہے ایک آدمی سے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دن رکے رہے، پھر حاضر ہوئے تو دونوں کو دیکھا، دونوں صلح سے بیٹھے ہوئے، اب کوئی جھگڑا ہی نہیں دونوں میں، آپس میں صلح ہے بھائی میاں بیوی کی دونوں کی، تو انہوں نے کہا مجھے اپنی صلح میں بھی داخل کر لیجئے جس طرح آپ نے اپنی جنگ کے وقت میں مجھے داخل کیا تھا، وہ جنگ ہو رہی تھی میں آ گیا تھا بیچ میں، اب آپ میں صلح ہے تو مجھے بھی داخل کر لیجئے اپنے میں۔ آپ نے فرمایا ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا۔ وعن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تماری اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ اس کو تکلیف پہنچاؤ اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کے تم خلاف کرو، اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اپنے اسلامی بھائی، یہاں مراد ہے دینی بھائی، تو دینی بھائی کو تکلیف پہنچانا، اس سے جھگڑا کرنا، اس سے ایسے وعدے کرنا جس وعدے کو پورا نہیں کرنا ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے، تو اپنے دینی بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ باب المفاخرہ والعصبیہ، اس میں آ رہی بات فخر اور تعصب۔ فخر تو ہوتا ہے کسی بات کے اوپر، کسی وصف پہ آدمی جس کو کہتے ہیں پھولنا، کہ بھئی یہ اظہار ہو رہا ہے اپنی بڑائی کا، یہ تو ہوتا ہے فخر۔ اور عصبیت بھی یہی چیز ہے، عصبیت اصل میں لفظ بنا ہے عصب، عصب کہتے ہیں پٹھے کو، اس سے مضبوط ہوتا ہے نا بدن، یہ جو پٹھے ہیں کیا کہتے ہیں، تو پھر آگے چل کر کے یہ عصب کہنے لگے جو باپ کی طرف سے جو لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصب کہنے لگے، اور اعصاب اس کی وہ جمع ہوئی، ان کو اس واسطے کہنے لگے کہ یہی رشتے جو ہیں مضبوطی کا ذریعہ ہوتے ہیں، جب کوئی بات مصیبت پیش آئے تو یہ باپ کی طرف کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہی تو کام آتے ہیں، جس کو ددھیالی رشتہ دار کہتے ہیں وہ کام آتے ہیں، تو اس واسطے ان کو عصب اسی لیے کہتے ہیں۔ اچھا صاحب، اب تعصب بھی اسی سے بنا، کیونکہ آدمی وہ انہی کی برتے پر تو جو ہے وہ سختی کرتا ہے دوسروں پر، تو دوسروں پر سختی کرنا اس کا نام ہو جائے گا تعصب دوسرے کے مقابلے پہ، کیونکہ اس میں اپنی طاقت اور قوت کا کوئی خیال ہے جس کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں یہ اپنی شدت اور سختی کو دکھا رہا ہے، یہ ہے وہ تعصب۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اکرم قال اکرمهم عند الله اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا، بڑائی والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بڑائی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ قرآن شریف میں بھی کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہی بات آپ نے فرما دی۔
تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ اس بارے میں نہیں ہم پوچھ رہے آپ سے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں میں سب سے زیادہ بڑائی والے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ خود نبی، اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اور اللہ کے خلیل جو تھے ان کے پڑ پوتے. تو جن کے سلسلہ اتنا ہو تو ظاہر ہے کہ بڑائی والے ہو گئے وہ. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے تھے آپ سے. آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تم عرب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھ رہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں تم میں بھلائی والا تھا وہ اسلام میں بھی تم میں بھلائی والا ہے، جب کہ اس نے دین میں مہارت پیدا کر لی ہو. یہ شرط ہے. معلوم ہوا کہ اعلیٰ درجے کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے سمجھے جائیں گے اسلام میں بھی، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہو اور علم کی گویا دین کی سمجھ آ جائے تب ہے. جہالت کی وجہ سے تو وہ سارا شرف اور ساری بڑائی جو ہے وہ خاک میں مل جاتی. میں یہ کہ فلانے خاندان کے نہ کرنا نہ دھرنا، نہ علم اور نہ عمل، تو اس بنا پر نہیں ہوگا. ہاں خاندان کی رعایت ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کو بڑا سمجھا جائے گا، بشرطے کہ ان میں وصف بھی ویسا ہو. اسی واسطے اس سے مسئلہ بھی نکلا. اسی لیے الائمۃ من قریش آپ نے فرمایا امامت اور خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قریش جو تھے وہ سرداری کرتے آ رہے تھے. اب جو جاہلیت میں سرداری کرتے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خاندانی لحاظ سے امارت اور خلافت اور حکومت اور یوں کہیے کہ سیادت کا ان کو تجربہ ہے. اس تجربے کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں وہ بات موجود ہے کس طرح سے گویا لوگوں کی قیادت کی جانی چاہیے. ہر گھس خدے کو جو آپ امیر بنا دیں گے اور اس کو خلیفہ بنا دیں گے کہاں سے وہ کرے گا خلافت کا کام. تو اس لیے چونکہ قریش میں سیادت چلی آ رہی تھی تو آپ نے اس کو باقی رکھا کہ الائمۃ من قریش، قریش ہی میں جو ہیں وہ خلافت ہوگی، خلیفہ اور ائمہ ان میں سے، کیونکہ خاندانی لحاظ سے ان میں یہ بات چلی آ رہی ہے. تو جب مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام نے تو ان کے اس خوبی کو اور بھی بڑھا دیا، لہذا امامت اور خلافت کے یہی حقدار ہیں. یہی وہ وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور انصار مدینہ جو ہے وہ مسئلہ خلافت پر مشورہ کرنے لگے تو ابو بکر اور حضرت عمر نے جا کر یہ بات تو کہی تھی. آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش. اس واسطے جب آپ نے فرما دیا تھا تو اب اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. انصار نے اپنا سر جھکا دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو قریش میں سے ہوں گے. اس پر ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے ہاتھ بڑھا کر ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، بس تو پھر آپ ہی خلیفہ. تو یہ وجہ وہی تھی کہ جن لوگوں کو خلافت کرنا کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کو اگر خلیفہ بنا دیا جائے تو وہ کیسے کریں گے. ہاں علم بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ عمل بھی درست ہونا چاہیے، تقوی اور طہارت ہونی چاہیے. یہی ہے تفقہ. تو معلوم ہوا کہ علم بڑی چیز ہے. اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شرط کی اتنی رعایت کی کہ غلاموں تک کو بھی انہوں نے گورنر بنا دیا اس بنا پر کہ ان کو قرآن پاک کا علم حاصل ہے. تو علم نے ان میں وہ بات پیدا کر دی جو خاندانی لوگوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ علم ہی تو اصل ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم جو ہیں یوسف ہیں کہ جو حضرت یعقوب کے بیٹے، اسحاق کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. تو 4 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے، بہت بڑی بات ہے. وعن البراء ابن عازب قال في يوم حنين كان ابو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته يعني بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. غزوہ حنین میں پہلے سمجھ لیجئے غزوہ حنین کب ہوا؟ اور بولیں ہوا کب؟ 10ویں سپارے کی تفسیر بھول گئے؟ ہاں
مانیٹر صاحب کو بتانا. اچھا چلیے ٹھیک ہے. ہاں تو اور کیا اسی کام کے لیے تو مانیٹر بنایا تھا. غزوہ حنین ہوا سن 8 میں شوال میں فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ ہو جانے کے بعد قبیلہ ثقیف وغیرہ جو تھے طائف کے, انہوں نے پلان بنایا تھا کہ بھئی اب جو ہے مکہ جب انہوں نے فتح کر لیا تو ان کا رخ ادھر کو ہوگا مدینے والوں کا. تو ان کو بجائے اس کے کہ یہ ادھر چڑھ کے ہم ہی جا کے کیوں نہ ان کو وہاں سے روک لیں. اور اب چونکہ اب ہم امیر رہ گئے بس اب عرب میں, اور تو کوئی طاقت ہے نہیں. یہ تو قریش کے لوگ طاقت والے تھے, یا پھر ان کے اگر برابر کے کو سمجھے جاتے تھے یہ تو یہ تھے ثقیف وغیرہ. تو اس واسطے انہوں نے پلان بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی. آپ تو بڑے باخبر رہتے تھے. آپ نے فرمایا وہ بجائے اس کے کہ مکے تک ہم ہی چلیں آگے, ہم جا کر ان کو دھر لیں. چنانچہ آپ تشریف لے گئے. حنین جو جگہ تھی وہاں مقابلہ ہوا, اور چونکہ ثقیف کے لوگ جو ہیں عوف ابن مالک وغیرہ یہ لوگ جو تھے وہ علیہ رحمۃ اللہ وہ ان تیاریوں کے ساتھ آئے تھے کہ بھئی یہ آخری ٹکر ہے نا. اب اس میں اگر ہم نے کوئی کمزوری دکھا دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرنا ہے پھر تو. اس لیے یہ آخری جنگ ہے عرب اور یوں کہیے کہ جو جاہلیت والوں کی اور اسلام کی. تو اس لیے اپنی عورتیں اور بچے اور جانور سب لے کے آ گئے تھے. نہ رہے گا وہاں کچھ پیچھے اور نہ دماغ جائے گا کہ بھاگو بھاگو بھاگو, بس وہیں مرنا ہے یا مارنا ہے. تو پوری طاقت لے کے آ گئے. چنانچہ یہ ہوا کہ جب ادھر مسلمان بھی 30,000 کے قریب مسلمان تھے, تو مسلمانوں نے سوچا ہم جب تھوڑے تھے جب نہیں کسی سے پٹے, آج کہاں پٹا, آج تو بہت ہیں, بس ایسے یوں چٹکی بجاتے اڑا دیں گے. اللہ میاں کو یہی بات پسند نہیں آئی کہ بھائی یہ کیا ہوا. ان کثرت اور قلت کے مسئلے پر آ گئے, کمی اور زیادتی کے. حالانکہ یہ فتح اور نصرت اور ہار اور جیت تو اللہ کی طرف سے ہوتی. نظر ہمیشہ اللہ کے پر ہونی چاہیے مسلمانوں کی. یہ اپنی کثرت پر کیوں نظر گئی؟ اور لشکر کے تو میدان میں لائے تھے, اور چونکہ پورے علاقے سے وہ واقف تھے, وہ پورا علاقہ جو ہے طائف اور مکے کے بیچ کا وہ پورا پہاڑی علاقہ ہے. انہوں نے پہاڑوں کے بیچ میں کھوؤں کے اندر اچھی خاصی ملٹری کو وہاں چھپا کے رکھا تھا کہ جب جنگ ہو تو ادھر سے ہم برابر میدان میں جب لڑ رہے ہو تم ادھر سے آ کر حملہ کر دینا. اس کا خیال بھی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو وہ جب سب کے سب ایک دم آ کے یلغار ہو گئی تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے, بھاگ لیے. تو اس وقت کی بات ہے, چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. تو اس وقت کا یہ قصہ سنا رہے ہیں. برا ابن عازب سے روایت ہے کہ حنین والے دن ابو سفیان ابن الحارث, یہ ابو سفیان جو سردار مکہ ہیں, ابو سفیان ابن الحارث ابن المطلب, تو یہ نبی کب مسلمان ہوئے ہیں؟ فتح مکہ کا موقع پر. ابھی تو مسلمان ہوئے مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ان کو. لیکن وہی بات ہے کہ بھئی وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ ایک دفعہ جس نے ایک دفعہ واقعی کلمہ پڑھ لیا اس کی تو حالت بدل جاتی تھی. تقوی اور طہارت میں کوئی کمی نہیں. اب رہ گئی یہ کہ وہ جو شرافت خاندانی ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے, اس لیے کہ سردار مکہ رہ چکے ہیں. اسی لیے مسلمان ہونے کے بعد ان کو دیر نہیں لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے میں. تو اب اس وقت کیا حالت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جو ہے جس پر آپ سوار ہیں اس کی لگام یہ ابو سفیان ہی پکڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے اتنا قریب ہو جانا کہ آپ کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں ہو, یہ بڑے قرب کی بات ہے. تو جب مشرکین نے جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کیا بڑا سخت, وہ چھانے لگے, تو آپ اتر گئے اپنے خچر سے. اترنا جو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب مجھے خچر کی طاقت پر بھی نہیں چلنا, بلکہ اپنے یہ جنگ میں یہی ہوتا. جنگ میں کوئی اگر سوار اپنی سواری کو چھوڑ دے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کیا ہے, تو یہ ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خچر سے اتر گئے, اور آپ اس وقت یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. اسی وجہ سے جہاں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے شعر کہے کہ نہیں کہے، تو بعض لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں، دیکھیے آپ نے جو ہے یہ ایک شعر کہا ہے، یہ شعر بن گیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ ایک شعر بن گیا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کبھی شعر بھی کہا ہے، بعض لوگوں کے دوسرے لوگوں نے رد کیا ہے کہ یہ تو آپ کے یوں کہیے کہ ایک فصاحت اور بلاغت کی بات ہے کہ اتفاق سے آپ نے جو بات فرمائی وہ اتفاق سے شعر بن گیا وزن کی درستگی کی وجہ سے، ورنہ آپ شاعر نہیں تھے۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں، اس سے آپ کی ہمت اور شجاعت اور قوت معلوم ہوتی۔ ارے بھائی جھگڑا تو نبوت ہی کا ہے، ایسے موقع پر تو آدمی چھپا کرتا ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ چھپیں، جس وقت کے سخت حملہ ہو رہا ہے آپ خود پکار کر کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ میں کتنی قوت دل اور دماغ کی ہے۔ اسی لیے آگے کہ راوی ابرا کہتے ہیں کہ لوگوں میں اس دن آپ سے زیادہ کوئی بھی آدمی سخت اور قوت والا نہیں دیکھا گیا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور قوت کیا ہے کہ بجائے چھپنے کے آپ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، جبکہ صحابہ کے پیر اکھڑ گئے اور آپ علل اعلان کر رہے ہیں کہ میں ہی نبی ہوں اور میں ہی عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یہ تھی آپ۔ پھر تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، دوسری روایت میں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آپ نے حکم دیا جو آپ کے چچا ہیں، کیونکہ لوگوں کو پکارو، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت بلند آواز تھے، ان کی آواز ایک میل تک چلی جاتی تھی، تو حضرت عباس نے جب پکارا لوگوں کو تو لوگوں کا وہ جو توجہ ہی، ہم نے کیا حرکت کی، نبی کو چھوڑ کے بھاگ لیے، تو آخر سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، پھر جو جنگ ہوئی تو بھگا دیا ان کو، مشرکین کو بھاگ کھڑے ہوئے سب۔ تو یہاں وہی عصبیت جس کو کہتے ہیں نا، اس بات سے لایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میں نبی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد المطلب سردار مکہ تھے، تو میرے اندر سرداری کا خون، جس کا مطلب یہ ہے کہ گردش کر رہا ہے، میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں میدان چھوڑ کر۔ یہ بھی ایک طرح کا تعصب ہے، اور اچھے موقع پر تعصب کرنا بہت اچھی بات ہے۔ بس 256 اور حدیث نمبر 4677 4677 اس کا صحیح بھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاك ابراہیم۔ حضرت یہ باب چل رہا ہے مفاخرہ کا، فخر کرنا اور عصبیت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا خیر البریہ، بریہ کا مطلب مخلوق، یعنی مخلوق میں سب سے اچھا ہستی ہے، سب سے اچھی شخصیت، تو آپ کو اس طرح کہہ کر پکارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ابراہیم تھے خیر البریہ۔ اب یا تو یوں کہا جائے کہ یہ تواضع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً یہ فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک رائے ہے بعض لوگوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ہی سب سے بڑھ کر ہیں، اسی لیے آپ کی ایک حدیث ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو یہ بات جو ہے چونکہ اس سے ٹکراتی ہے، اس واسطے بعض کی رائے ہے کہ آپ کو بعد میں معلوم ہوا یہ بات پہلے کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے زمانے میں خیر البریہ تھے، آپ نے مطلقاً فرما دیا کیونکہ تعریف کا موقع ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل اس سے یہ ساری تعویل کرنے کی بجائے اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ جس وقت اس نے خیر البریہ کہا تو آپ کو یہ ایک احساس ہوا ہوگا، اس میں ایک طرح کے فخر کی کیفیت، تو آپ نے فوراً اس کا علاج خود سے کر لیا۔ اسی بات سے جہاں آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، جو ایک حقیقت ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، وہاں لفظ ولا فخر اس کے اندر،
اور اس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یعنی ازراہ فخر میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک موقع پر نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد اپنی آستین جو تھی کپڑے کی، جو نیا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں پھاڑ دیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ میں نے نیا کپڑا جو پہنا تو اس سے میری طبیعت میں ایک عجب پیدا ہو رہا تھا، میں نے اس کو عیبدار کر دیا۔ دراصل یہ ایک علاج ہے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صحبت سے صحابہ میں یہ باتیں آئیں، آپ نے بھی جب انہوں نے کہا ہوگا خیر البریہ تو اس سے ایک فخر کی کیفیت اگر پیدا ہوئی ہوگی تو آپ نے یہ اس طرح فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ معنی یہی ہوں گے کہ وہ اپنے زمانے میں تمام مومنین بھی خیر البریہ ہیں، کیا ہے؟ اصل میں یہ ہوگا کہ کس کے مقابلے میں کنتم خیر امت، امتوں میں بہترین امت ہے، فرق نہیں، ہر فرد جو ہے بہتر ہو یا نہیں، امت بحیثیت امت کے اوور آل دوسری امتوں سے بہتر ہے، لیکن اس میں بہتر ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اعمال اپنے اخلاق کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس نسبت کے لحاظ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور دوسرا یہ کہ بھئی ان کا ایک فریضہ جو ہے ان پر، تو بڑا کام بڑے لوگوں کے سپرد ہوتا ہے، یہی ہو کہ یہ جس کے سپرد بڑا کام ہوتا ہے تو وہ بڑے بن جاتے ہیں، تو چونکہ بڑا کام سپرد ہوا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو وتؤمنون باللہ، ایمان باللہ کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا بڑا کام چونکہ سپرد ہوا ہے، اس لیے ان کو خیر الامم کہا گیا، خیر امت۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح مت بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے، کرسچین نے ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ کیا کیا؟ مقام عبدیت سے اٹھا کر اور الوہیت پہ پہنچا دیا، خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، تو مطلب بندگی تو نہیں رہی، معبودیت آ گئی، تو یہ ہے بڑھانا۔ یہ درجہ مجھے اس طرح سے مت بڑھاؤ مجھے کہ میں جو ہوں بندہ ہوں، فرمایا فإنما أنا عبدہ، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہذا مجھے جو تم کہو وہ کہو کہ عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یہ ہے۔ تو اس لیے آپ کے کمالات جو ہیں وہ سب اپنی جگہ برحق اور مسلم، اس میں سے کسی کمال کی بھی نہ ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر غیر مان رہے ہیں آپ کے کمالات کو، اپنے کیسے نہیں مانیں گے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کمالات جو ہیں اس کی وجہ سے آپ مقام عبدیت سے ان کو ہٹا رہے ہیں لوگ، یا یہ کہ آپ کو اللہ کا بندہ ہی رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا بندہ ہی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹا کر کے کوئی بھی کمال نہ مانو تو بھی بہت ہی غلط ہے۔ وعن عیاض ابن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ عیاض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرے، کیونکہ ظلم بھی تو اسی وجہ سے ہوتا ہے، آدمی میں بڑائی پیدا ہوتی ہے اور بڑائی کا احساس جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی کرنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو اس کا پہلا درجہ جو ہے وہ فخر کرنا ہے۔ فخر بڑائی کے احساس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آدمی فخر بھی اسی لیے کرتا ہے اور اسی لیے ظلم بھی کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اس بات سے اس کا علاج کیا ہے کہ تواضع اختیار کرو۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لینتہن اقوام یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا انما هم فحم من جہنم
او لیکونن اہون علی اللہ من الجعل الذی یدہدہ الخراء بانفہ ان اللہ قد اذہب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی الناس كلهم بنو آدم و آدم من تراب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قوموں کو چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا چھوڑ دیں. جو مر چکے ہیں، مروں پہ کیا فخر کر رہے ہیں میاں؟ جو مر چکے ہیں وہ تو جہنم کا کوئلہ بنے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو شرک اور کفر کی وجہ سے ان پہ فخر کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت خاص طور پر جب اس وقت کے آپ موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے موجودین کے باپ دادا تو کفر اور شرک میں تھے، تو اب وہ ان کی بہادریاں، ان کی سخاوتیں، تو اس کی بنیاد پر جو ہے فخر کر رہے ہیں. وہ تو گئے، مر گئے، وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، کیا فخر کرتے ہیں ان پہ؟ تو یا تو قومیں رک جائیں، اور یا پھر ضرور اللہ پر یہ بات آسان ہے کہ اللہ ان کو گندگی کا کیڑا بنا دیں، اور جو اپنی ناک سے گندگی ہٹاتا ہے، جو گندگی میں کیڑا ہوتا ہے نا، وہ منہ مار کے ہٹاتا جاتا ہے راستہ نکال، تو وہ جو ہے گندگی کا کیڑا اپنے ناک سے اس لیے لفظ لائے ہیں کہ ناک تو عزت کی چیز ہے. کس چیز پر تم اپنے اکڑ رہے ہو؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت ایسی کر دے. فرمایا کہ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ میاں نے تم سے جاہلیت کی نخوت جو ہے وہ تو ہٹا دی ہے، اور باپ دادا پر فخر کرنا، کیونکہ اب تمہارے پاس جو چیز موجود ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر موجود ہے. اور وہ کیا چیز؟ ایمان اور اسلام. اس کے ہوتے ہوئے تم کس چیز پر فخر کر رہے ہو؟ یہ جو بڑی نعمت اللہ نے تم کو دے دی ہے. وہ تو ایک مومن ہے، یا اب دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں، یا وہ مومن ہے اور متقی ہے، یا فاجر ہے اور بدبخت ہے. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کہاں سے بنے؟ مٹی. یہ ہے حقیقت. مٹی جو پیروں سے روندی جاتی ہے یہ اصل ہے انسان کی. لہذا کہیں پر اکڑ رہے ہو؟ اس لیے اپنی اصلیت کو دیکھو. وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله فقلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا فقال قولوا قولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. مطرف ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے ایک وفد میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ہم نے کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں. تو آپ نے فرمایا آقا تو اللہ ہیں. اچھا صاحب، تو ہم نے کہا کہ آپ ہم میں بڑی فضیلت والے ہیں اور داد و دہش کے لحاظ سے بڑے عظمت والے ہیں، یعنی آپ بہت سخی ہیں، داد و دہش کرتے ہیں، اس لحاظ سے عظمت والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسی کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہو، مطلب یہ ہوا قولوا قولکم او بعض قولکم، یا اسی طرح کی کوئی بات کہنی ہو تو بات الگ ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھانا جس سے بندے کو اللہ کے برابر لے جا کر کھڑا کرنے والی بات ہو وہ صحیح نہیں. اور فرمایا کہ تمہیں شیطان اپنا نمائندہ نہ بنا لے. ریپرزنٹیٹیو کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جس کام کے کرنے سے شیطان راضی ہوتا ہو، جس سے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہو، وہ کام تم کرنے لگ جاؤ. تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ عقیدہ توحید خالص سے جو ہے وہ نکل جائے. یہ اصل شیطان کی کوشش ہے. اسی واسطے سارے کام اس لیے کراتا ہے تاکہ عقیدہ توحید کے خلاف ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے. تو اس لیے تم کو ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنا نمائندہ بنا لے.
وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والکرم التقوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب تو مال ہے. حسب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی نسبت کہ جس پر فخر کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں حسب. مال ایک ایسی چیز ہے کہ ذلیل خاندان کا آدمی بھی وہ مالدار بن گئے بڑے خاندان والے ہو گئے. سمجھا ہے؟ اور اگر مال نہ ہو تو بڑے خاندان کا آدمی بھی ذلیل سمجھا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ حسب جو ہے یہ دنیا میں، کیونکہ حسب دنیا ہی میں ہے، کام دیتا ہے، آخرت میں نہیں. آخرت میں جو کام دے گا وہ انسان کا کرم، وہ جو تقوی ہے وہ کام دے گا. اس لیے الکرم کا مطلب کیا ہوا کہ بہترین اخلاق جو ہیں وہ تقوی ہیں. تو دنیا میں وہ حسب رہ جاتا ہے، اور وہ بھی مال ٹھہرنے والی چیز نہیں تو حسب کہاں سے ٹھہرے گا. وعن ابی بن کعب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعظوه بهن ابیہ ولا تکنوا. ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے جاہلیت کی نسبتوں سے اپنا رشتہ جوڑا تو اس کے باپ کے ذریعے سے یا اس سے باپ، ان نسبتوں سے اس کے باپ کو کاٹ دو. یوں ہوگا فَأَعَضُّوهُ بِهِنَّ أَبِيهِ، اس کے باپ کو ان نسبتوں سے کاٹ دو. اور وَلَا تَكْنُوا، اس میں کسی اشارے کنایے سے بات مت کرو. کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جن نسبتوں کا یہ ذکر کر رہا ہے جاہلیت کی، ذرا بتا دو کہ ان کے باپ کی اصل حقیقت کیا تھی. یہ مطلب بہت غصہ، بڑی نفرت کی بات ہے، یہ قابل نفرت بات. تم بھی اس کو پھر ایسی بات کہو. اب آدمی کہہ رہا ارے ہم کون ہیں میاں، یہ ہوا. اچھا صاحب آپ ایسے ہیں، آپ کے ابا جان فلاں جگہ یہ کام بھی تو کرتے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے دادا جان فلاں جگہ یہ حرکتیں انہوں نے کی، پتہ ہے؟ اب حقیقت معلوم ہو گئی. یہ مطلب ہے. سجھا دو اس بے وقوف انسان کو کہ کچھ جاہلیت کی باتوں پہ تو فخر کر رہا ہے، اس کو اس کے اپنے باپ کی باتیں بتا دو. ولا تکنو، اشارہ کنایہ سے کام لینے کی ضرورت نہیں، صاف صاف اس کو بتا دو تاکہ اس کے اندر سے یہ بیماری نکل جائے. یہ مطلب ہے. وعن عبد الرحمن ابن ابی عقبہ عن ابی عقبہ وكان مولا من اہل فارس قال شهدت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي فالتفت الي فقال هل قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. عبد الرحمن ابن ابو عقبہ سے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ فارس والوں کے آزاد کردہ غلام تھے. فارسی مطلب یوں کہیے کہ نسبت ان کی فارس، ایران وغیرہ کی طرف تھی، اہل فارس. تو وہ ابو عقبہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں شریک ہوا. مشرکین میں سے میں نے ایک آدمی پہ حملہ کیا، مارا اس کو میں نے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ لے میرے مجھ سے، اور میں ہوں غلام فارسی. مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ بات تو انہوں نے اس لحاظ سے کہی تھی کہ بڑا سردار بنا پھرتا تھا، یہ لے میرا حملہ، میں غلام فارسی ہوں. تو ایک طرح کے سمجھے نہیں، یہ ایک دوہری مار دینی ہوئی. آپ نے یہ سنا تو میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا یہ لے حملہ میری طرف سے اور میں ہوں غلام انصاری. تو نے اس نسبت کو چھوڑ کر وہ اس نسبت کو کیوں لیا جو جاہلیت والی نسبت تھی؟ اس پر فخر کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں. تو اب جو ہے مسلمانوں کی طرف نسبت کرو، مسلمان جماعت کی طرف نسبت کرو، پہلی نسبتوں کو کیوں لے رہے ہو؟ وعن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رضى فهو ينزع بذنبه. ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اپنی قوم کی ناحق بات پر مدد کی، وہ حق پر نہیں ہے، جانتا ہے کہ یہ حق نہیں، مگر چونکہ اپنی قوم ہے لہذا اپنی پارٹی، اپنی برادری اور ناحق بات پہ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اونٹ جو کنویں میں گر گیا تھا اب اس کی دم پکڑ کے کھینچ رہے ہیں.
بھائی جس نے ناحق کام کیا وہ تو وہاں پڑا ہوا ہے کنویں کے اندر، جیسے سمجھو. اب تم اس کو جو ہے عزت دینا چاہتے تو ایسا ہوا جیسے گرے ہوئے اونٹ کو دم پکڑ کے کھینچنا چاہو گے تو کیا ہوگا؟ اس کو آرام ملے گا؟ نکالنا آسان ہوگا؟ آسان بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اس کو ناحق بات سے ہٹاؤ اپنی قوم کو، یہ اچھی بات تھی. تم اس ذلیل کام کرنے والے، ناحق اور غلط کام کرنے والی قوم کو کی ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ تم اس کو اٹھانا چاہتے ہو مگر دم پکڑ کے اٹھانا چاہتے ہو کنویں کے اندر سے. تو ایک مثال آپ نے دی. وعن واصل ابن الاسقع قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال ان تعين قومك على الظلم. واصلہ ابن اسقع سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ عصبیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی قوم سے محبت نہ کرو. عصبیت کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی قوم کا کوئی ساتھ مت دو، یہ مطلب ہے. آپ نے فرمایا کہ عصبیت کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی قوم کی ظلم کے اوپر مدد کرو، یعنی وہ ان کی طرف سے ظلم ہے، زیادتی ہے، مگر چونکہ اپنی قوم کے لوگ ہیں بھائی ساتھ نہیں چھوڑ سکتے میاں. یہ ہے عصبیت اور جو غلط ہے. ہاں اگر ظلم پر نہیں ساتھ ہے تو بھئی اپنی قوم کے، اپنی برادری کے لوگوں سے محبت کرنا، تعلق رکھنا، ان کی اچھی باتوں کو اچھا کہنا، اس میں مدد کرنا، یہ بالکل صحیح ہے. اور غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی درست ہوگا. لیکن ظلم پر ان کا ساتھ دینا یہ غلط ہے. اسی لیے آگے فرماتے ہیں کہ وعن سراقہ ابن مالک ابن جعشم قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم. کہ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی ہم میں اور فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان کا ڈیفنس کرے جب تک کہ یہ گناہ نہ ہو. گناہ تک نہیں جائے کہ ناحق جو ہے ان کا ساتھ دیے جا رہے ہیں، صحیح باتوں میں ان کا دفاع کرنا، ان کے ڈیفنس کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. بس کریں کیا؟ ارے 2 حدیثیں رہ گئی اور کوئی پڑھنے باب ختم ہو جائے گا. وعن جبیر ابن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات على عصبية. جبیر ابن مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس نے عصبیت کی دعوت دی. اب عصبیت کے معنی تو معلوم ہو گیا اوپر. اور ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس نے عصبیت کے بنیاد پر قتال کیا، اور ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر آئی ہو، یعنی آخر دم تک وہ اسی پہ رہا ہو. یہ مطلب ہم میں سے نہیں. اس لیے کہ اگر اسلام بھی یہ کام کرے گا تو پھر حق کہاں سے لینے جائیں گے؟ پھر حق اور انصاف کی بات کہاں ملے گی؟ اسی لیے قرآن شریف میں بھی کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ تم جو ہے اللہ کے واسطے انصاف کی شہادت دینے والے اور انصاف کے وٹنس بننے والے ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو. او الوالدین والاقربین. آگے فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر وہ غریب بھی ہیں، اور بھائی بیچارے غریب ہیں نا میں اس واسطے ساتھ دے رہا ہوں، اوہو آپ جس کو چاہے مالدار بنانا چاہیں آپ بنا لیں گے. اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں یا مالدار ہیں، اللہ جس کو چاہے فقیر بنائے، اللہ جس کو چاہے غنی بنائے. تم کون ہو بنانے والے؟ تم تو نہیں بنا سکتے. لہذا حق اور انصاف کو اپنے ہاتھ سے کیوں چھوڑو. یہ اسی ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق اور انصاف کے وٹنس بن جاؤ، اور کیا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم حق کو چھوڑ دو. وہاں تو کہا تھا اپنوں کے حمایت میں ناحق بات پر آ جاؤ، اور یہاں کا کسی کے دشمنی کی وجہ سے تم ناحق بات پہ آ جاؤ. یہ ایسا نہ ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل اور انصاف سے نہ روک دے. اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل اور انصاف کو اختیار کرو، یہی جو ہے تقوی سے قریب کرنے والی بات ہے. وعن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حبک الشیء یعمی ویسم. ابو الدرداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کسی چیز کے ساتھ تیری محبت جو ہے وہ اندھا اور بہرا بنا دیتی. محبت اگر
ایک کنٹرول میں نہ ہو، ایک لمٹ کے اندر نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس محبت کے آگے اب کوئی چیز نہ نظر آتی، نہ سنائی دیتی، حق بات سننے کو تیار نہیں ہے اور حق کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ محبت جو ہے حد سے زیادہ جب ہوتی ہے، اور اگر محبت اپنے کنٹرول قابو میں ہو، یعنی مطلب جو اس کی لمٹ ہے اس میں رہے، تو پھر انصاف اور حق کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اولاد، ماں باپ، رشتہ دار سب کے ساتھ محبت سے نہیں روکا گیا، لیکن اس محبت کو اپنی حد پہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ بھی تم چھوڑ دو، اندھے اور بہرے مت بن جاؤ۔ بس جناب، عن عبادة بن كثير الشامي من أهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة انها قالت سمعت ابي يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله امن العصبية ان يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية ان ينصر الرجل قومه على الظلم۔ اچھا یہ اوپر آ چکا تھی یہی مضمون۔ عبادہ ابن کثیر شامی جو اہل فلسطین میں ہیں، وہ ایک انہی میں کی ایک عورت جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور جس کا نام فصیلہ، اور دوسرے اس کو لفظ کو فصیلہ بھی پڑھا گیا تصغیر کا۔ تو وہ فصیلہ یا فصیلہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عصبیت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی ظلم پر بھی مدد کرے، یعنی قوم جو اس کی برادری ہے تو حالانکہ وہ غلط ہے، ناحق ہے اور ظلم کر رہی ہے کسی پر، مگر اس کا ساتھ اس لیے دینا کہ اپنی برادری ہے، تو اس کا نام عصبیت ہے اور یہ بری بات ہے۔ تو یہ مضمون تو اوپر بھی آ گیا، یہ صرف یہ کہ روایت دوسری ہے۔ وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسابكم هذه ليست بمسبة على أحد كلكم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملأه ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى كفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا۔ عقبہ ابن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ جو خاندانی نسبتیں ہیں، نسب، یہ کسی دوسرے کے مقابلے میں اپنے، یعنی یوں کہیے کہ دوسرے کے مقابلے میں جو ہے یہ عار کا اور یا ذلت کا اور بے حیثیت ہونے کا سبب نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی نسب کی بنیاد پر کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کو کم درجے کا سمجھنا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نسب کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تم سب کے سب تو آدم کی اولاد ہو، تو جب سب کی اصل ایک نکلی، یہ تو نہیں کوئی تو بندر کا بچہ، کوئی بلی کا بچہ، لیکن جب سب کے سب آدم کی اولاد ہیں تو آگے چل کر کے اگر برادریاں پیشے وغیرہ کی وجہ سے، پروفیشن کی وجہ سے الگ الگ ہو گئیں، تو اس کی بنیاد پر جو ہے کوئی کسی کو ذلیل سمجھے، کم درجے کا سمجھے، یہ تو غلط ہے۔ اور یہی ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں۔ بنیاد یہ بنی کہ بھئی یہ فلانے خاندان کے ہیں، یہ فلانی برادری کے ہیں، لہذا وہ آپ نے زمینداروں کے ہاں بہت زیادہ تھی، تم لوگوں کی ریکارڈنگ میں مسئلہ ہے، وہ زمینداروں کے ہاں کہا جاتا تھا کمین۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ
بہت ہی کم درجہ کمین، آپ کسی کو کہہ دیجیے کمینہ آدمی، پھر دیکھیں کیسا مزہ آئے، لیکن ان کو کمین کہا جاتا تھا. دھوبی اس میں ہوتے تھے، سمجھا، اسی طرح سے بھنگی اس میں ہوتے تھے، بال کاٹنے والے حجام اور نائی ہوتے تھے. یہ سب برادریاں جو کہلاتی تھیں یہ کمین نام رکھا ہوا. تو ان لوگوں میں سے کسی کے مجال نہیں تھی کہ وہ جناب والا سید صاحب، شیخ صاحب اور خان صاحب کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے. یا تو وہ زمین پہ بیٹھنا ہے یا اس کو کھڑے رہنا ہے سامنے، چاہے وہ خان صاحب اور سید صاحب غریبی کیوں نہ ہو، جاہلی کیوں نہ ہو، مگر چونکہ یہ اعلی برادری کے ہیں اور وہ کمینوں میں ہیں، لہذا اس کو کھڑے رہنا ہے یا زمین پہ بیٹھنا ہے. یہ فرق تھا. یہاں تک کہ شادی بیاہوں میں بھی اس کو اپنے برتنوں میں نہیں کھانا دیتے تھے، وہ اپنے برتن لے کر آؤ اور ان کے برتنوں میں اپنے برتن سے اوپر سے ڈال دیتے تھے کھانا. کمین کو کھانا دے دو، بھائی کمین بیٹھے ہوئے کھانا دے دو ان کو، وہ ساتھ بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ سب کیا گیا اور صدیوں تک کیا گیا. ہمارے بچپن کیا بلکہ تھوڑی سی جوانی آ گئی جب تک ہم نے سب تماشے دیکھے. اس کی سزا بھگتی. اللہ کا تو ایک نظام ہے، اللہ نے پیدا کیا، جب پیدا کیا تو وہی اپنی مخلوق کو ہے اس نگہبانی وہی تو کرنے والا ہے. مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. صدیاں ہم اس طرح سے سنچریز اس برتاؤ کے ساتھ گزری ہیں. آخر کو چکی چلی جب، تو آپ دیکھ لیجئے کیا حشر ہوا کہ صاحب وہ لوگ جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہوئے. واقعی یہ ہماری برادریاں جو ہیں جو بہت اپنے گردن ٹیڑھی کیا کرتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے. کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہزار جتن کیے مگر کچھ بچ نہ سکا. اور سب ایسا گیا کہ پیمانہ کے جیسا ہے جس کو تم بھر نہ سکو. تو نہیں بھر سکو کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ صاحب تم میں سب میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں. بھرا ہوا پیمانہ پیمانہ مطلب کیا ہوا سمجھا نہیں؟ جو بھی کوئی چیز جو ہے تو ناپ کر دینے کی ہوتی، تو وہ پیمانہ ہے جس کو تم بھر نہیں سکے. تو جب تم خود تمہارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، تم کسی دوسرے کو ذلیل سمجھنے کا تم کو حق کیا ہے؟ اس کے اندر بھی کمزوریاں، تمہارے اندر بھی کمزوریاں، تو تم بھی ویسے ہی وہ بھی ویسے ہی. پیمانے اگر دونوں نامکمل ہوں، ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا اگر پورے بھرے ہوئے نہ ہو؟ ہاں ایک پیمانہ بھرا ہوا ہے، دوسرا کم درجے کا ہے، تو فرق ہو گیا. لیکن اگر دونوں بھی بھرے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں دونوں تو برابر ہی ہو گئے. اس لیے کمزوریاں تم میں بھی ہیں، دوسرے میں بھی ہیں، لہذا ایک کو دوسرے پر نہ برتری حاصل ہے اور نہ وہ کوئی کم درجے کا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے مگر دین اور تقوی کی بنیاد پر. یہی ہے وہ پیمانہ بھرنے والی چیز. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی دینداری ہے، تقوی ہے، ہاں بے شک اس بنیاد پر یہ شخص فضیلت والا ہوگا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں. اور ظاہر ہے کہ دین اور تقوی علم سے آتا ہے، تو علم ہو اس کے مطابق عمل ہو. یوں کہیے آپ مختصر لفظ میں کیا ہوا؟ علم اور عمل، یہ دو چیزیں ہوں گی اس بنیاد پر تو فضیلت ہو سکتی ہے، ورنہ اور کسی بنیاد پہ نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن شریف میں فرما لیا. اور فرمایا کہ آدمی کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی مطلب اور کیا چاہیے اس ذلت کے واسطے کہ وہ آدمی بذین کا مطلب کیا ہوا؟ بک بک کرنے، یعنی گالم گلوز کرنے، گندی بات کرنے والا. بذین گندی بات کرنے والا، فاحشن اور فحش گندی عادتیں، گندے فعل، اور ساتھ میں بخیل. تو معلوم ہوا قول خراب، عمل اور اخلاق خراب، اور ساتھ میں کیا ہوا کہ نیت خراب. کیونکہ بخیل ہے تو نیت خراب ہی تو ہے، کنجوس جو ہے اس کی نیت ہی تو خراب ہے. تو اس لیے کیا ہوا کہ قول، عمل، فعل، نیت ساری تو گندی ہو گئی. اب اس میں کیا رہ گیا اس آدمی کے اندر؟ اس واسطے یہ تو چیز ہے
اس کے ہوتے ہوئے محض نسب کی بنیاد پر کوئی شخص اپنے کو اونچا سمجھے اور کسی کو ذلیل سمجھے، یہ کہیں کا حق نہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا حاصل۔ باب البر والصلۃ، بھلائی اور رشتے ناتوں کے حق ادا کرنا، یہ ہے اس میں اس باب کے اندر، کیونکہ الصلہ جو ہے وصل یصل کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے، اور بر کے معنی آتے ہیں بھلائی کرنے کے۔ تو عام طور پر تو بر کا لفظ جو ہے استعمال ہونے لگا والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ سعادت مندی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ لفظ بر تو یہ والدین کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور صلہ کا لفظ جو ہے یہ عام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، کیونکہ وصل یصل کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے۔ تو جب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے تو رشتے جڑے رہیں گے، سمجھا؟ اور اگر یہ ان سے تعلقات کی کوئی رعایت نہ ہو، ان کی کوئی خدمت نہ ہو، ان کی خبرگیری نہ ہو تو اپنے قریب بھی دور ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قطع۔ اس لیے یہاں الصلہ رشتہ داروں کے حقوق کے لیے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفي روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ادناک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اچھے تعلق اور صحبت کے سلسلے میں میری کون زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی میں کس کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ رکھوں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، اس کی خدمت کروں، دیکھ ریکھ کروں۔ یہ ہے صحابت کا مطلب کیا ہوا؟ کمپنی بنانا۔ میں کس کے ساتھ اچھی اپنی کمپنی؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں۔ انہوں نے کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا پھر؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر آیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ پھر؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ دوسری روایت میں ہے کہ تم اپنی ماں کے تعلق ساتھ جوڑے رہو، پھر اپنی ماں، پھر اپنی ماں، پھر اپنے والد، پھر جو اس سے قریب ہوں پھر اس سے قریب ہوں۔ یہاں سے رشتہ داروں کا بھی آ گیا۔ بھائی دروازہ کھول دیجیے کوئی اچھا سا۔ ماں کا ذکر جو ہے 3 مرتبہ کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں باپ کا ذکر ایک تو یہ کہ آخر میں کیا گیا اور صرف 1 مرتبہ کیا گیا۔ وہاں کچھ لگا ہوا نہیں ہے کہ اس میں وہ سردی آ رہی ہوگی، ٹھنڈی ہوا، یہ بھی تو بات ہے۔ اچھا، تو جہاں تک ماں کو مقدم کرنے کا مسئلہ ہے ذکر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے باپ کی بنسبت، اور وہ تکلیفیں جو ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ماں کے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتی۔ باپ جو تکلیف اٹھاتا ہے وہ ہو سکتا ہے باپ کی جگہ کوئی دوسرا اٹھا لے۔ مثال کے طور پر خرچ کرنا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہے، اس کی ضروریات کھانے اور پینے اور پہننے کی وہ پوری کرنی، ہو سکتا ہے کوئی اور کر دے، لیکن ماں نے جو تکلیف اٹھائی وہ ماں کے سوا دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا 3 تکلیفیں ہیں، انہی 3 تکلیفوں کو کی وجہ سے 3 مرتبہ ذکر کیا کہ صاحب ماں جو ہے، پہلی تکلیف تو یہ ہے کہ اس کو پیٹ میں رکھتی۔ اب بتائیے ماں کی جگہ کون رکھے گا؟ ماں ہی تو رکھے گی، کوئی دوسرا تو اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ دوسری تکلیف ہے اس کو جننے کی، ڈلیوری، ظاہر ہے کہ اس کو بھی ماں ہی کو سہنا ہے۔ اور تیسری تکلیف ہے اس کو گود میں رکھنے کی، اس کو پالنے کی۔ 2 سال تک کا دودھ پلانے کی جو عمر ہے
سوائے محض دودھ پلانے ہی کا قصہ تھوڑی کہ آج کل بچے یوں کہتے ہیں ہم نے تو ماں کا دودھ پیا ہی نہیں، بھینس کا دودھ پیا تھا. سوال تو اس عمر تک اس کی راتوں کو جاگنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اپنی نیند خراب کرنا، اس کو سلانا، مسئلہ تو یہ اس سب کا ہے. تو یہ تین جو ہیں تکلیفیں وہ ماں اٹھاتی ہے، جس میں کوئی دوسرا اس کا ساتھی نہیں. اس واسطے اس کو مقدم رکھا ہے کہ اس کا حق زیادہ آتا ہے. اور 3 مرتبہ ذکر کیا کہ 3 بڑی بڑی تکلیف، یوں کہیے اس کی تکلیفیں اٹھانے کے 3 درجے ہیں، تو 3 مرتبہ ذکر کیا. ایک تو یہ ہوا. تو صاحب دوسری بات یوں بھی ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ کے بنسبت کمزور ہے نیچرلی. عورت جو ہے مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی، یہ تو ہے عام دستور. اب اتفاق سے کہیں جو ہے وہ عورت کوئی باڈی بلڈر بن جائے وہ مسئلہ الگ ہے، اس کو نہیں قانون میں دیکھے. قانون اللہ نے جو نظام بنایا ہے فطری، وہ یہ ہے کہ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے. اس کے جسم کے ڈھانچے کو دیکھ لیجئے بھائی، مرد کا جسم جو ہے چوڑا چکلا، ہڈیاں اس کے جوڑ بند سارے مضبوط ہیں، عورت نازک ہوتی. تو جو خدمت کی ضرورت کس کو زیادہ ہوتی، طاقتور کو یا کمزور کو؟ ظاہر ہے کہ ماں اور باپ کے مقابلے میں خدمت کی اگر ضرورت ہوگی تو بنسبت باپ کے ماں کو ہوگی. اسی واسطے یہ بات کہی گئی ہے کہ اطاعت تو ہوگی باپ کی، خدمت ہوگی ماں کی. باپ کو تو اطاعت میں مقدم رکھیں گے اور ماں کو خدمت میں مقدم رکھیں گے، کیونکہ اطاعت کی جاتی اس کی جس کا حکم ہو، اور حکم کا مقام اس کو ملتا ہے کہ جس کے سارے کی جاتی اس کی جس کا حکم ہو، اور حکم کا مقام اس کو ملتا ہے کہ جس کے سارے بدن کے اعضاء بشمول دل اور دماغ جس کا مضبوط ہو، اسی کے فیصلے جو ہیں وہ مستحکم ہوں گے، کیونکہ دماغ سے تو فیصلہ کرے گا، اور دماغ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور پیٹ اور سینے. سارے بدن جتنا مضبوط ہو گیا اتنا ہی اس کا دل اور دماغ مضبوط ہوگا. دل اور دماغ مضبوط ہے تو فیصلے بھی اس کے مضبوط ہوں گے. جس کا بدن کمزور ہے، چاہے وہ بیماریوں نے کمزور کر دیا ہو یا فطری طور پر کمزور ہو، اس کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے. جب دماغ کمزور ہوتا ہے تو اس کے فیصلے جو ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں. تو اس لیے اطاعت میں تو مقدمہ رکھا گیا ہے باپ کو. بالفرض اگر ماں اور باپ دو کے دو حکم الگ الگ ہیں تو اطاعت ہوگی باپ کی، لیکن خدمت جب خدمتیں دو کی ہوں تو اگر ابا جان نے پکارا میاں ذرا پانی لانا اور اما جان نے پکارا پانی لانا تو ماں کی پہلے خدمت ہوگی. خدمت میں اس کو مقدم رکھیں گے، اطاعت میں باپ کو مقدم رکھیں گے. یہ علماء نے ساری تعلیمات کو اور حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھ کر یہ ساری باتیں نکالی ہیں، اور حدیث بھی غالباً اس سلسلے میں ہے. تو یہ ہے وہ وجہ ماں کو 3 مرتبہ اور پہلے ذکر کرنے کی. تو یہاں ہوا کہ ماں، اس کے بعد باپ، پھر یہ ثم ادنا کا، پھر دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان کا درجہ بعد میں آئے گا. اس میں بھی جو ہے رشتے میں اس کا رعایت کی جائے گی کون زیادہ قریب ہے، کون اس کے بعد ہے، کون اس کے بعد ہے. اگر اس کے برعکس ہم نے کچھ اور صورت کی تو وہ ہماری اپنی ایجاد ہوگی، اللہ کا قانون نہیں ہوگا. سمجھا؟ اس کے معنی یہ ہوگا کہ آپ کسی کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس سے زیادہ قریب کے رشتہ دار موجود ہیں ان کو تو آپ گھاس بھی نہیں ڈالتے اور اس کے پیچھے پھرتے ہیں، تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ رشتے کی وجہ سے کر رہا ہے، بلکہ کوئی اور مصلحت ہوگی، کوئی اور وجہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر اس کا اجر بھی لینے کی کوشش نہیں کرے ہو. اللہ کا اجر تو اللہ کے حکم کی تعمیل پہ ملے گا. تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادناک. جو رشتے میں، جب رشتے کی بنیاد پر تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو یوں دیکھو کون رشتے میں تم سے زیادہ قریب ہے. چچا تایا جو ہیں ان سے تو سلام علیکم بھی نہیں ہوتی، سمجھا؟ اور وہ جناب وہ کئی سلسلوں سے جن سے رشتہ ہوگا
ان سے بڑی دوستی ہو رہی، تو وجہ کیا ہوئی؟ یہ رشتہ بنیاد نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو رشتے کی بنیاد پر تو اس کی رعایت ہوگی کہ بھئی کون کتنا نزدیک ہے کتنا دور ہے، قریب والوں کے زیادہ حق آئیں گے بنسبت دور والوں کے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ احدہما او کلاہما مرفوع لانه فاعل الظرف۔ اچھا، اور انہی سے روایت ہے کیا نام ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک جو ہے وہ خاک میں ملے، ناک خاک میں ملے، ناک خاک میں مل جائے۔ یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا بھائی وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، اس طرح کا۔ تو عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ، کن کی بات آپ فرما رہے ہیں؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اس کی ناک مٹی میں ملے، ناک میں مٹی، کون؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور پھر وہ جنت میں نہ گیا۔ کون نہ گیا؟ وہ آدمی۔ کیسے جاتا جنت میں؟ خدمت کر کے۔ تو ماں باپ بڑھاپے میں اس لیے کہا کہ جوانی میں جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تب تو وہ خود ہی خدمت کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں اس وقت خدمت کرنے کی، خدمت لینے کی، اس وقت تو وہ خود ہی پال رہے ہیں۔ ان کو ضرورت ہوئی جب وہ بوڑھے ہوئے اور یہ جوان ہوئے۔ اب یہ اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے جب ان کی ضرورت آئی، تو اس لیے یہاں بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ بھائی جوانی میں تو کیا ضرورت ہو پڑی ان کو خدمت لینے کی، وہ تو خود ہی کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا کہ جس نے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا اور پھر وہ جنت میں نہ گیا، اس کے لیے فرمایا وہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، ذلیل ہو، یا یوں کہ ذلیل ہو گیا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد قریش فقلت یا رسول اللہ ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلها قال نعم صلها۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میری والدہ آئیں میرے پاس جبکہ وہ مشرکہ تھیں قریش کے زمانے میں۔ عہد قریش کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہوئی۔ حضرت اسماء کیونکہ مسلمان ہو چکی تھی پہلے ہی سے، اس لیے ان کے بعد کہتی کہ اپنی والدہ ان کے پاس آئیں قریش کے زمانے میں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئیں وہی راغبتن، اس میں 2 معنی ہیں۔ وہی رغبت مطلب مائل ہونا، امکان اس کا ہے، صرف امکان کہ اسلام کی طرف مائل ہے، اور دوسرا امکان کہ اسلام کی طرف نہیں بلکہ اسلام سے ہٹ کر کے کفر اور شرک ہی کی طرف مائل ہیں۔ یہ دونوں پاسبلٹی ہیں۔ موقع کے لحاظ سے جو ہے یہ دوسرے امکان جو ہے اسی کو ترجیح دی جائے گی، پہلے کو نہیں، کیونکہ لفظ صرف راغبتن فرما دیا، اگر اس کے ساتھ کچھ آگے اور بھی لفظ ہوتا تو بات صاف ہوتی۔ بات صاف اس لیے نہیں کہ خالی راغبتن وہ مائل ہیں، اب کدھر کو مائل ہیں یہ نہیں ذکر، مگر موقع کے لحاظ سے یہ سمجھا ہے کہ وہ مائل ہیں اپنے کفر اور شرک، اپنے عقیدے ہی کی طرف۔ اس صورت میں کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی مطلب کیا ہے ان کی خدمت کروں، ان کی دیکھ ریکھ کروں، ان کی دلجوئی کروں اپنی اولاد ہونے کے ناطے سے؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ دیکھیں یہاں تو کفر ہے، شرک ہے، عقیدہ، اور وہ بھی کون سا زمانہ میاں؟ یوں بھی سمجھ لیجئے جب خوب یوں کہیے کہ مقابلہ آرائی ہے اور نفرت ہے اور کوئی کمی جو ہے مشرکین مسلمانوں کو
نقصان پہنچانے اور ذلیل کرنے میں نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ ماں ہیں اور تمہارے پاس آئی ہیں، اگر انہوں نے بیٹی ہونے کا خیال کیا ہے، اس میں عقیدے کو بیچ میں نہیں لائے، تمہیں کیا حق ہے کہ تم عقیدے کو بیچ میں لا کر اور ماں کا حق نہیں ادا کرو گے؟ مطلب یہ ہوا تمہیں تو اس سے زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے۔ کہاں تک چلنا ہے جی؟ اور کچھ کر لوں۔ وعن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولكن لهم رحم ابلها ببلالها۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ ابو فلان کی اولاد جو ہیں وہ میرے اولیاء، میرے کوئی مطلب یہ ہے کہ میرا دلی لگاؤ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، میرے ولی تو اللہ اور نیک مومنین ہیں۔ یہ ابو فلان کی اولاد، محدثین کہتے ہیں کہ آپ نے تو نام لیا ہوگا، متعین کیا ہوگا، لیکن راوی نے جو ہے اس نام کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ آل ابی فلاں کر دیا، کیونکہ جس وقت یہ روایت کر رہے ہیں اس وقت اگر وہ نام بھی ذکر کر دیتے تو ذرا فتنہ پیدا ہو جاتا، تو اس لیے آپ نے انہوں نے فتنے سے بچنے کے واسطے نام نہیں لیا، آل ابی فلاں کہہ دیا۔ وہ نہیں ہے میرے کوئی دوست، میرے دوست تو اللہ اور مومنین کے نیک بندے ہیں، لیکن پھر بھی علماء نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ آپ نے نام لیا ہوگا یا تو ابو لہب کا۔ ابو لہب کی اولاد بعد میں مسلمان تو ہو گئی تھی، لیکن بہرحال جس وقت آپ نے فرمایا تو یہ چونکہ وہ چچا تو آپ نے فرمایا کوئی وہ تھوڑی میرے دوست ہیں، اسی یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابو سفیان کی اولاد کا ذکر کیا، چونکہ وہ سردار مکہ تھے اور قریش میں تھے، یا حکم ابن العاص، یہ جو عمرو ابن العاص جو ہیں تو یہ ان کے بھائی حکم ابن العاص، یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں حاصل کیا ہے بتانے کا کہ میں جو آگے وہ جو لفظ آ رہا ہے وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، لیکن چونکہ ان سے رشتہ ہے اس واسطے میں اس رشتے کو رعایت کرتا ہوں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ میرے کوئی دوست ہیں اور تعلق ہے دلی، اس بنا پر میں ان کو دے رہا، میرا تعلق دلی تو اللہ سے ہے یا نیک مسلمانوں سے ہے، وہ رشتہ ہے، اس واسطے میں ان کو دے رہا، چونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، تو مسلمان نہیں ہوئے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ ان کو دیتا ہوں وہ اس بنیاد پر دیتا ہوں کہ 12 رشتے ہیں، رشتے میں کہ رعایت کرنی ہے۔ بلّا یا بلو یہ آتا ہے اصل میں تری کے معنی میں، جب تر ہوگی کوئی چیز تو جڑے گی، خشک ہوگی تو کہاں سے جڑے گی، وہ تو ہٹ جائے گی، اس واسطے یہ لفظ بولا جانے لگا رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے واسطے یہ لفظ بھی، تو میں اصل میں چونکہ رشتہ ہے میں اس رشتے کو تر و تازہ رکھنا چاہتا ہوں، یوں بالکل ٹھیک ترجمہ ہو جائے گا، رشتے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے میں ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، ورنہ دوستی تعلق یہ تو میرا اللہ سے اور نیک مومنین سے ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، وہی ہوا، اس سے ایک ہم کو کیا بات ملی کہ بھئی تمہارا تعلق دلی، تم اپنا جن کو سمجھو گے وہ کون ہیں؟ جو عقیدے میں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کے بعد تمہارا تعلق ان سے ہوگا، مناسبت ان سے ہوگی، فیملیرٹی ان سے ہوگی، یہ سب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے رشتوں کو بھی گاربیج میں ڈال دو گے، نہیں، ان کی رعایت اور ان کا جو ہے رشتوں کے حقوق آپ وہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ وعن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہاتی وکرہ لکم قیل وقال وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ آپ کی تو حدیثیں ایسی ہیں ایک ایک لفظ میں یہ پوری حدیث میں اپنا اسلامی کو سمیٹ دیا۔
مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے۔ تو ماؤں کا جب لفظ آیا تو پھر ماں بھی ہے، اس میں نانی بھی آ گئی، ماں بھی ہے، اس میں دادی بھی آ گئی، ماں بھی ہے، اس میں خالہ بھی آ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ماں جو ہے وہ پہلے ہوگی، تو نافرمانی حرام ہے۔ تو یہ حرام نافرمان ہونا جو ہے یہ جب اس صورت میں ہے جبکہ وہ ان کا حکم اور اللہ کے حکم کے مقابلے پہ نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جس سے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے وہ حکم تو کسی کا بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ سمجھا؟ وہ کسی مخلوق کی اطاعت خالق کے نافرمانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا درجہ، اللہ کا حکم تو اصل اللہ کا ہے، ہم اگر ان کی حکم مان رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ میں نے کہا ان کا حکم مانو۔ یہ تو نہیں ہوگا کہیں گے اچھا صاحب اللہ میاں ان کا تو مانیں گے پھر آپ کا نہیں مانتے، یہ تو نہیں بات ہوگی۔ اس لیے اللہ کے حکم کے خلاف اگر کسی کا حکم نہیں ہے تب ان کا حکم ماننا ہوگا، نافرمانی حرام ہوگی، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے پھر اس صورت میں نہیں۔ اب دیکھنا یہ اللہ کے جو حکم کا لفظ بولا جا رہا ہے، ایک ہے یہ کہ بھئی تعلیمات اور چیزیں، حکم اور ہے۔ مثلا اگر یوں کہیے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا، عالم بننا، یہ حکم نہیں، یہ تعلیمات ہیں شریعت کی کہ بھئی عالم ہونا چاہیے۔ میں نہیں ہوگا آپ ہو جائیے، یہ ہو سکتا ہے ایک بستی کے اندر کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو یہ تعلیمات ہیں شریعت کی، یہ حکم نہیں ہے ہر ایک آدمی کے واسطے کہ سب کے سب عالم بن جاؤ۔ اگر ماں کو خدمت کی ضرورت ہے اور ماں کہے بیٹا تم میرے پاس رہو، میری خدمت کرو، میں بوڑھی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے مت جانا، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا ارے میاں دیکھو میں تو عالم بننے جا رہا تھی مجھے روک رہی، کیونکہ یہ حکم کے خلاف نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں۔ اس کے برعکس یہ ہو کہ صاحب وہ مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے روکے، نماز پڑھنے سے روکے، یا شریعت کہ جو وضع اور قطع شریعت نے مقرر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم ہم کو دی ہے، جس سے کہ ایک مسلمان آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہو بحیثیت مسلمان کہ اگر ماں اس کے خلاف کہتی ہے کہ نہیں یہ کرو، نہیں سنی جائے گی بات، اس میں نہیں سنے گی، اس لیے کہ یہ حکم ہے، حکم کے خلاف۔ اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ یہ کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہو اور مسلمان دکھلائی دے، اس میں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اور یہ میں نے اس لیے صاف صاف بتا رہا ہوں کہ میں بعض مائیں یہ حرکتیں کرتی ہیں، تو یہ ساری حدیثیں سن کے مائیں پھول کے کپا نہ ہو جائیں کہ صاحب ہمیں تو جو ہے اب وہ ایسی حدیثیں سنا دی کہ ہم کو تو ساتوں خون معاف ہو گئے۔ ہم نے سنا تھا ہندوستان میں وہ فائر جو ہے، یہ آگ کا انجن جو ہوتا ہے نا، تو کہتے تھے وہ ساتوں خون معاف ہیں سے، سمجھا؟ وہ اگر سے پی بھی کرتا جا رہا ہو لیکن اگر کوئی آدمی مر بھی گیا تو معاف ہے، سمجھا؟ یہ نہ سمجھے مائیں اور باپ کہ صاحب ہم کو ساتوں خون معاف ہیں۔ اگر اولاد کو خدمت کا حکم ہے تو ماں باپ پہ بھی کچھ پابندیاں ہیں، وہ ان کو انسان کا بچہ اور اللہ کا بندہ بنا کے رکھیں، وہ شیطان کا بندہ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں ہم کو ساتوں خون معاف ہو گئے۔ تو چلیے یہاں اولاد نے اگر مجبور ہو کے سن لیا، اس کی جو بھی اثر ہوگا وہاں ہوگا، مگر تمہارا اثر کیا ہوگا اس کے لیے تو تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ میاں نے اگر ماں باپ بنایا ہے تو ماں باپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں، ایک امانت دی ہے تم کو۔ میں اگر آپ کو ایک شیروانی جو ہے لا کے دوں، بھائی ذرا سا یہ رکھ لیجئے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، آ کے لوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے جا کر وہاں سمجھا گاربیج کین کے پاس رکھیں گے، ڈال دیں گے وہاں لے جا کر کے، یا آپ اس کو ٹھیک رکھیں گے؟ یہ میرا حق ہے کہ صاحب میں آ کر کے جس طرح میں نے وہ چیز دی تھی ویسے لے لوں۔ اگر اس میں کوئی فرق آیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ امانت میں خیانت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
اللہ نے اولاد صاف ستھری دی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر، فطرت کا مطلب کیا ہوا؟ وائٹ پیپر، صاف ستھرا. ثم ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ اس میں رنگ بھرتے ہیں. کسی رنگ کو مجوسیت کہتے ہیں، کسی رنگ کو نصرانیت کہتے ہیں، کسی رنگ کو جو ہے یہودیت کہتے ہیں. یہ رنگ بھرنا ماں باپ کا عمل ہے. اللہ نے تو یہودی نہیں بنایا، پیدا کیا تھا، نہ نصرانی پیدا، وہ تو فطرت پر وائٹ پیپر تھا. تو ماں باپ سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کیا، جو ہم نے امانت دی تھی اس کا کیا کیا تم نے. اس واسطے دونوں طرف ایک دوسرے کے حقوق میں کیئرفل ہونا چاہیے ادا کرنے میں. ہو گیا؟ چلیے. ہاں کیا ہے؟ اجی وہ تو حدیث تو ابھی لمبی ہے جی، اس کو حدیث کو پھیر لیں گے. انسٹھ 259 اور حدیث نمبر 4697 4697. حجی 90. ہاں بھائی دیکھیے انہوں نے جو لکھ کے دیا وہ یہ دیا. ہاں چلیے 96 ہے. 96 ایک حدیث پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہاتی وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر اپنے ماؤں کی نافرمانی حرام کیا ہے، تم پر ماؤں کی نافرمانی اپنی والدہ، اور اسی طرح سے زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا جو ہوتا تھا عرب میں اور ہندوستان کے بعد حصوں میں بھی ہوتا تھا، اور اس کی دو وجہ سمجھی جاتی تھیں. ایک تو عرب میں تو یہ تھا کہ بھئی اس بات کو سمجھتے تھے کہ داماد آئے گا ہمیں جھکنا پڑے گا، اس کی مجبوریوں کو کے سامنے خود جھکیں گے، اس مجبوریاں اس کی بھگتنی پڑیں گی اور اس کے نخرے سہنے پڑیں گے. اس واسطے نہ لڑکی ہو نہ داماد آئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو لہذا لڑکیوں کو یوں بھی مار دیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی غربت کی وجہ سے کہ صاحب اپنے ہی کھانے کو نہیں تو ان لڑکیوں کو کہاں سے کھلاؤ، پھر ان کے جہیز وہیز، جیسا کہ جہیز کا چونکہ اس وقت بھی تھا جیسے آج کل مصیبت ہے کہ خوب جہیز مانگ مانگ کے لیتے ہیں، تو لہذا لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے. اور تیسرا یہ بھی تھا کہ لڑکیوں کے رہنے سے فائدہ کیا ہے سوائے اس کے کہ بوجھی بنیں گے، لڑکے ہوں تو کم سے کم لڑائی جھگڑے میں ساتھ تو دیں گے، ان سے طاقت قوت بنتی ہے، لڑکیوں سے تو کمزوری پیدا ہوتی، تو لہذا لڑکیوں کو مار دیتے تھے. تو بعض لوگوں میں یہ تھا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. ومنع وہات، اور اسی طرح سے کنجوسی بخل دیتے ہی نہیں، یہ بھی منع ہے، حرام کیا اللہ نے. اور ہاتھی کا مطلب ہوا مانگنا، لاؤ لاؤ لاؤ، بس مانگتے پھر رہے ہر چیز کو لاؤ. تو یہ عادت ایک تو یہ ایک ضرورت ہے، کسی چیز کی اتفاق ضرورت ہو جائے تو بہت ہی مجبوری ہو، چلو اگرچہ پسندیدہ نہیں لیکن حرام نہیں ہے، عادت ڈال لینا بس مانگے جا رہے ہیں مانگے چلے جا رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ہے وہ ہاتھی کے معنی. ورنہ ضرورت اتفاق سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ کری جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، واقعی صحابہ بھی عجیب ہی تھے، ان کو جو کوئی ہدایت مل گئی اس پر بس پورے اترے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، وہ ان کا جو ہے وہ ہاتھ میں جو اس اونٹ کو مارنے کے واسطے یا جو بھی کوئی یہ ہلانے جلانے کے لیے چھڑی ہاتھ میں ہوگی چھوٹی، وہ گر گئی.
خود ہی اونٹ کو بٹھایا، نیچے اترا کے پھر اس کو لے کے اور پھر بیٹھ گیا. کسی دیکھنے والے نے کہا حضرت آپ نے کیا یہ تکلیف کی، میں تو یہ قریب تھا، آپ فرماتے میں اٹھا کے دیتا. اور میں کہ نہیں، مانگنے سے منع کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے، کیوں کسی سے کوئی چیز مانگی جائے، ہم خود اتر کے لے لیا. تو یہ ان کا مزاج بنا. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور مکروہ قرار دیا، ناپسندیدہ قرار دیا تمہارے لیے قیل قال کو. قیل و قال کا مطلب کیا ہوا؟ بے وجہ کی بحث مباحثہ، آرگومنٹ، جھک کرنا، یہ جو ہے قیل و قال کہتے ہیں. وکثرت السوال، اور اسی طرح سے بہت سوال کرنا، میخ نکالنا ہر چیز کے اندر. عمل تو نہیں میں زیرو اور سوال کرنے میں جناب 100% آ گئی، یہ ہے کثرت سوال. اور اسی طرح سے وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. اچھا، کثرت سوال کا ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے بتلائے، اور دوسرے معنی یہ کثرت سوال لوگوں کے حالات دریافت کرنا. کون کیا کر رہا ہے، کون کیا، کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اس نے کس سے فلاں کے ساتھ کیسے تعلق کیا ہوا ہے، اس فلاں وقت میں کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں. بعض لوگوں کو اس کی بہت ہوتی ہے، کثرت سوال میں یہ بات بھی آ جاتی. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اسی طرح سے مال کو ضائع کرنا. ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو قرآن شریف میں تبذیر کہا گیا. یعنی تبذیر کے معنی یہ ہو گئے کہ بے موقع اس مال کو خرچ کرنا، جہاں موقع نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کو اس جگہ اس مال کا خرچ کرنا پسند نہیں، وہاں خوب لٹ رہا ہے مال. یہ ہے اضاعت مال. مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب نعمت ہے تو اس کی قدر ہونی چاہیے. جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں ضرور اس کو خرچ کیا جائے. بے موقع خرچ کرنا، اور عام طور پر آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں سے تو ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا، اور جہاں پسند نہیں اللہ کو خرچ کرنا وہاں دیکھو تو ہم سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں. تو یہ اضاعت مال ہے. وعن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے یہ بات ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اور کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے، وہ اس کے باپ کو گالی دے دے. وہ کسی کی ماں کو گالی دے، وہ دوسرا پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دے دے. تو ذریعہ سبب کون بنا؟ نہ تم خود دوسرے کے باپ کو برا کہتے، وہاں تک بات پہنچاتے، وہ بھی پلٹ کر کے تمہارے باپ کو نہ کہتا. تو غلطی تو دونوں نے کی ہے، مگر سبب تو تم ہی بنے ہو. اس لیے جب تم سبب بنے تو ایسا ہوا کہ جیسے تم ہی نے اپنے باپ کو گالی دے دی اور اپنی ماں کو. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابي بعد ان يولي. ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی بہترین یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والد کے جو تعلق والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس حالت میں کہ جب کہ یہ ذمہ دار بن گیا ہے. کون ذمہ دار ہو گیا؟ یہ آدمی. کیا مطلب ہوا؟ باپ کا انتقال ہو گیا. جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بڑا یہ بن گیا، ان کی جگہ یہ آ گیا. جب ان کی جگہ یہ آ گیا تو جو ان کے تعلق والے تھے، دوست تھے، رشتے دار تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کی راحت ان کو ملے گی، اور باپ کے حقوق میں بھی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ باپ کے حقوق ادا کرنے کے یہ معنی تھوڑی کہ خالی باپ کی خدمت کرو، بلکہ یہ کہ جو اس کے واسطے سے جو رشتے دار ہیں یا تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی بھی رعایت کی جانی چاہیے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرے
کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی رزق بھی مقرر، عمر بھی مقرر، تو جب مقرر ہے تو پھر اس میں اضافے کے معنی کیا ہو گئے؟ اصل میں وہی مسئلہ ہے تقدیر کا کہ تقدیر میں دو طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ مبرم کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹ وے میں یہ بات ہے یہ کام اس طرح ہوگا، تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بعض کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو تقدیر معلق کہیں گے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو اٹیچ کر دیا دو باتوں سے، دو سبب سے، یہ سبب پایا گیا تو یہ ہوگا اور یہ سبب پایا گیا تو یہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب تقدیر ہی میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی گویا اس کو توفیق ہوگی، یہ اپنے ماں باپ کے یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور یہ سبب بنے گا اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافے کا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تقدیر میں یہ بات ہو گئی۔ تو اس لیے خلاف تقدیر نہیں ہے کہ جو مقرر وہاں سے ہو چکا اور اس سے بڑھ جائے گا، بلکہ یہ حصہ بھی یہ بھی تقدیری بات ہے کہ بھئی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، تقدیر میں ہے تو پڑھ رہا ہے نا، نہیں پڑھتا یہ بھی تقدیر میں ہے نا۔ اسی طرح سے یہ بات ہے کہ یہ مقدر ہے کہ یہ آدمی جو ہے اچھائی کرے گا اور یہ ذریعہ بنے گا، اس کی وجہ یہ ذریعہ بنے گا کہ اس کی عمر جو ہے 50 سال ہم نے کر دی ہے۔ کیوں کر دیے؟ اس لیے کہ یہ فلاں کام یہ کر رہا ہے، ہم اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے تقدیر معلق۔ تو اس واسطے یہ سب کام ہونے چاہیے، کام اچھے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یا ایسے ہی ہے جیسے یوں کہا جائے، کوئی سمجھنے میں مشکل نہ سمجھے، اس کو کوئی ذہن پہ بوجھ نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہیں کہ بھئی نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن شریف میں کہا کہ نماز جو ہے برائیوں بے حیائیوں سے روکتی۔ کوئی کہنے لگے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا نہیں پہلے سے کہ ہم برائیوں اور بے حیائیوں سے رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز جو ہے ذریعہ ہے؟ تو نماز ذریعہ ہے، لیکن یہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یہ بات مقدر ہے، تو دونوں میں کوئی اختلاف۔ وہی صورت یہاں بھی۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن فقال ما قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذاك۔ ترجمہ ہی کر سکتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جتنے باتیں جو ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کے معنی یہ ہو گیا کہ اس میں اگر آپ ڈیپ میں جانے کی کوشش کریں گے، اپنے دماغ سے اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کریں گے، فیل ہو جائیں گے، نہیں آ سکتے۔ یہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ جیسے عرش، ثم استوى على العرش، اللہ عرش پر مستوی، کیا معنی ہوگا؟ عرش کیسا ہے سمجھ کے بتائیے۔ تو اللہ کا مستوی ہونا کیسا ہے عرش پر، اس کو سمجھ کے بتائیے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جس طرح آیا اسی طرح اس کو مانیں گے کہ عرش ہے اور اللہ کا استوا عرش پر ہے، لیکن تفصیلات اس کی کیا ہیں وہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ نے اتنا دماغ دیا ہی نہیں آ سمجھنے کے بعد۔ تو یہاں وہ بھی وہی صورت کہ ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں گیا؟ ہاں، ابو ہریرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مخلوق پیدا کی، یعنی مطلب مخلوق سے ساری چیزیں جتنی بھی تھی کائنات بنا دی، پھر جب اس سے فارغ ہو گئے، ساری کائنات بن گئی، تو ان رحم جو ہے یعنی رشتے، تعلقات، مہربانیاں، محبت، یہ سب رحم کے اندر آ گئے۔ یہ کھڑی ہوئی اور اس نے گود پکڑ لی، حق ہوا، یہ حصہ جو کہلاتا ہے یہ حق ہوا، تو اس کو میں نے گود کا ترجمہ کیا۔ تو اس رحم نے اللہ کی گود پکڑ لی۔ اب ظاہر کیا اس کا حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ ترجمے کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ محبت، رشتے، ناطے، تعلقات وہ کھڑی ہو گئی. بھائی کوئی چیز تھی جو کھڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کو یہاں اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، آخرت میں جا کر معلوم ہو جائے گا. فقال مہ، جیسے آپ کہتے ہیں اردو میں کہتے ٹھہر ٹھہرو میاں، ایسے مہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھہر. اس نے کہا کہ یہ آپ کی پناہ مانگنے کی جگہ ہے قطع رحمی سے. یعنی یہ کیا مطلب کہ میں اس بات کی فریاد لے کر آئی ہوں کہ مجھے کوئی کاٹے، یعنی قطع رحمی ہو، رشتے ناطے جو ہیں، تعلقات، محبت، ان کو کوئی آدمی قائم نہ کرے، اس بات سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اس کو جوڑوں جو تجھے جوڑے اور میں اس کو کاٹوں جو تجھے کاٹے. کیا مطلب ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا، تعلقات کی پاسداری کرے گا دنیا میں، تو میں بھی اس کو آخرت میں جوڑ کے رکھوں گا اور اس کو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اور جو تعلقات کو قطع کرے گا میں بھی اس کو اپنے تعلق اس سے اپنی رحمت سے الگ کروں گا. تو اس نے کہا کہ ہاں یا ربی. قال فضا کی، اللہ تعالی نے فرمایا پھر ایسے ہی ہوگا. اس لیے رشتے ناطے اور تعلقات جو ہیں ان کی رعایت ہونی چاہیے، یہی اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم شجنة من الرحمن فقال اللہ من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم جو ہے یہ یوں کہیے کہ ایک اس کو کیا کہیں گے، ایک حصہ ہے، یوں سمجھ لیجیے. اصل میں سجنا بولتے ہیں یہ جو درخت ہوتا ہے اور درخت کے اندر جو وہ آتی ہیں پٹھے، جو کیا بولیں اس کو، ایک تو اوپر بکلی ہوتی ہے، بکلی کے اندر جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے جو بالکل اوپر کا حصہ ہے اس کے اوپر ایسے آئیں گے جیسے بدن کے اندر انسان کے وہ ہوتے ہیں نا پٹھے جو ہوتے ہیں، مسل جو کہلاتے ہیں نا، جیسے بدن کے اندر انسان کی باڈی میں جیسے مسل ہوتے ہیں، درخت کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں. اس کو سجنا بولتے ہیں. تو اس لیے میں ترجمہ اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ رحم جو ہے یہ رحمان کا ایک حصہ ہے. کیا مطلب رحمان کا ایک حصہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں مادہ تو ایک ہی ہے، را حا میم، رحمان اسی سے بنا، رحیم بھی اسی سے بنا، اس واسطے مادہ ایک ہی ہوا. تو لفظ رحمان جو ہے اس کا ایک حصہ رحم ہے. تو اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑ کے رکھے میں بھی اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے میں بھی اس کو کاٹوں. رواه البخاری. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی وہ جو محبت اور تعلق. اصل اس کو اچھا پہلے ترجمہ کر لوں. اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، جو مجھے کاٹے اللہ اس کو کاٹے. دیکھیے صاحب آپ یوں دیکھیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے جب اس پوری کائنات کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تو پہلی جو چیز پیدا کی وہ کیا تھی؟ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں نہیں. پہلی کوئی چیز پیدا کی تو وہ کیا تھی؟ قلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ. اس میں جو چیز پہلی لکھی گئی وہ یہ کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت غضب پہ سے آگے رہے گی. تو اللہ نے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ ساری دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آسمان سے زمین تک، یہ سب کچھ اللہ کی رحمتوں ہی کا تو ہے کرشمہ. کوئی اللہ کے ذمہ تھا، کوئی قرضہ چاہیے تھا کسی کا، اللہ کی مہربانی سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. تو رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی سب جگہ. تب اس صورت میں
عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی چیز ہے تو وہ رحم ہے. اور اس کی طرف سے یہ کہنے کا معنی کیا ہوا کہ جب اللہ رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں آپ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن میں پہلے صفت تو آئی رب العالمین کے بعد وہ رحمان اور رحیم آئی، دونوں صفت سپر فارم. تو اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ اس کی صفت رحمت ہے. اسی کو یہاں اس طرح سے بتا گیا کہ رحیم جو ہے وہ معلق ہے عرش رحمان سے، اور وہ کہتی جو مجھے کاٹے وہ اس کو اللہ کاٹے، اور جو مجھے سے جوڑے وہ اللہ اس کو جوڑ کے رکھے. وعن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع. جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا. یعنی مطلب داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کا مطلب رشتے ناطے توڑنے، ایسی حرکتیں کرے جس سے رشتے ٹوٹ جائیں، جس سے تعلقات جو ہیں وہ بکھر جائیں، ایسی حرکتیں کرنا تکلیف دے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں جانے کا مطلب جیسے سیدھے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جا سکتا تھا، یہ جو اس کی یہ جو خرابی ہے اور یہ کمزوری ہے اس کو وہاں جانے سے روکے گی. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. صاحب یہ حدیث واقعی آ کر کے مسئلے کو بالکل اب یوں کہیے کہ پورا مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میاں اس نے کون سے میرے ساتھ اچھا کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ بھی اچھا کروں؟ ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ آپ اچھا کریں گے، برے کے ساتھ آپ اچھا کرنے کو تیار نہیں، تو پھر آپ کی اچھائی کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے نہیں؟ جس پر آپ ثواب چاہیں گے اللہ سے وہ آپ کی اچھائی کیا ہوئی؟ آپ نے تو جواب دیا، وہ اس نے اچھا کیا تھا، آپ نے بھی اچھا کر لیا تو جواب ہوا. نہ کرتے تو آپ ظالم ہوتے، لیکن اچھائی تو کوئی نہیں کی نا. اس لیے آپ نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واصل وہ نہیں ہے جو بدلہ دے رہا ہو. واصل کا مطلب جوڑنے والا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلہ دے رہا ہو، یعنی جیسا کیا ویسے تم نے بھی کیا، تو اس کو نہیں صلہ رحمی کہتے. لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتے کو کاٹا جائے تو وہ اس کو جوڑے، یہ ہے مطلب، یعنی برائی کے بدلے میں اچھائی کی جائے. لوگ تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جہاں رشتے بکھر رہے ہیں، اور ہم کس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ رشتے جوڑیں. یہ ہے صلہ رحمی. عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رشتہ داریاں ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں وہ مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت پر کمر باندھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے تو نے تو ان کے اوپر مٹی کا پوت کر دیا، مٹی ان کے حلق میں ڈال دی. کیا مطلب ہے؟ اور تو نے وہ تو ان کا تو ستیہ ہو گیا، ان کا نقصان وہ لوگ ہیں، تو نہیں ہے. تو اچھا سلوک کر رہا ہے، جو اچھائی کر رہا ہے اور وہ برائی کر رہے ہیں وہ تو تباہ ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار رہے گا جب تک تو اسی حالت پر رہے گا. یہ آپ نے فرمایا. تو اس لیے برائی کرنے والے کے مقابلے میں اچھائی کرنا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوۃ كأنه ولي حمیم. فرمایا کہ اچھے جو کسی کا اگر وہ کرنا ہے، جواب دینا ہے، ڈیل کرنی ہے کسی کے ساتھ، تو زیادہ اچھا جو طریقہ ہو
اس کے ساتھ تم ڈیل کرو اچھے طریقے سے، استابلتی حسن السیئہ، اور برائی کے بدلے میں اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ساتھ جن سے دشمنیاں ہیں وہ ایک وقت آئے گا وہ تمہارے بڑے سرگرم دوست بن جائیں گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، لیکن آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کھیل نہیں ہے، جن میں صبر کا مادہ ہے یہ وہی کام کر سکتے ہیں۔ کہ صاحب لوگ تو برائیاں کریں اور آپ ان کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہیں، ان میں صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف کی بات چلیے صاحب، بس فاضل صحابی ہیں، آپ نے بتایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ وہ حارثہ ابن نعمان ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسی بھلائی اختیار کرو، ایسی بھلائی اختیار کرو، یعنی مطلب کیا؟ حارثہ ابن نعمان جیسی۔ کیوں؟ حارثہ ابن نعمان جو تھے اپنی والدہ کے ساتھ لوگوں میں سب سے زیادہ ان کی بھلائی کرنے والے، خدمت کرنے والے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، تو یہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جنت میں آپ نے دیکھا اور ان کی قرات کی آواز بھی سنی، تو یہ بھلائی والدہ کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک اور خدمت کا یہ نتیجہ ہے۔ وعن عبد الله بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد۔ عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضامندی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور رب کا غصہ والد کے غصے میں ہے۔ یعنی اگر والد ناراض ہیں کسی سے تو اللہ ناراض، کسی کا باپ اگر راضی ہے تو پھر اللہ بھی راضی۔ یہاں باپ کا لفظ بولا ہے تو یا تو اس سے دونوں ہی مراد ہوں گے، ماں باپ، یا پھر یوں کہا جائے گا کہ جب باپ کی ناراضگی میں یہ بات ہے تو پھر ماں کا تو درجہ اور بھی، اس لیے کہ ماں تو کا حق تو زیادہ رکھا گیا ہے، اس لیے اگر باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہیں تو ماں کی ناراضگی میں کیسے اللہ ناراض نہیں ہوں گے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گی بات، اس لیے باپ کا لفظ بولا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو صاحب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اگر ماں باپ کسی غلط کام پر مجبور کر رہے ہیں خلاف شریعت، خلاف دین، تب اس کام میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی، ان کی فرما برداری نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کا دل نہیں دکھایا جائے گا، ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ کوشش یہ کی جائے کہ کام تو وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور غلط کام نہ ہو، خلاف دین کام نہ ہو، لیکن یہ کہ ماں باپ کو بھی اپنے دوسرے طرف راضی رکھنے کی کوشش کرنا ہے کہ بھی کسی طرح سے اپنی کوشش کریں، پھر بھی اگر وہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، لیکن انسان جو ہے خلوص کے ساتھ اور مثبت طریقے پر اپنے ماں باپ کو راضی کر وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کن کے پاس؟ حضرت ابو الدرداء کے پاس، اور اس نے کہا کہ میری بیوی ہے اور میری ماں مجھے حکم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دوں، تو ابو الدرداء مطلب یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں کا بیچ کا دروازہ ہے، تو جنت کے مختلف دروازے ہیں، درمیان کا دروازہ جو ہوگا سب سے اچھا دروازہ ہے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ اوسط ابواب الجنہ۔
پھر اب اگر چاہے تو اس کی دروازے کی حفاظت کر لے اور چاہے تو اس کو ضائع کر دے. کیا مطلب؟ یعنی باپ کی خوشنودی اور رضامندی سے وہ جنت کا وہ دروازہ جو ہے وہ انسان کے لیے اس طرح محفوظ رہتا ہے کہ وہ اس سے جائے گا، اور اگر باپ ناراض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروازے سے محروم. جب دروازہ ہی بند تو جائے گا کیسے وہ؟ تو یہ ہے وہ حاصل. اچھا صاحب، یہاں بھی وہی بات ہے کہ ماں کی بات آ رہی تھی، انہوں نے حدیث سنا دی باپ کی. اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ یہ تو ماں باپ دونوں مراد ہیں، اور یا پھر یہ کہ جب باپ کا درجہ یہ ہے تو ماں کا درجہ تو اور بھی زیادہ ہوگا. آگے بھی حدیث آ رہی ہے جس سے ماں کا درجہ معلوم ہوتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. رہ گیا دوسرا مسئلہ جس کو آج ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی واہ واہ یہ کیا بات ہوئی، ماں باپ نے کہہ دیا کہ صاحب طلاق دے دو تو کیا طلاق دینا چاہیے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں، تو یہ تو بڑے ظلم کی بات، بڑی زیادتی کی بات. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ پہلے سمپل طریقے پر یوں سمجھا جائے کہ اصل میں حقوق کی بات ہے کہ بھئی حق جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اب ایک حق ہے ماں باپ کا، ایک حق ہے اولاد کا، ایک حق ہے بیوی کا، مثلا بھائی بہنوں کا اور رشتہ داروں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا. یہ حقوق ہی تو ہیں بھائی. دین تو حقوق کا نام ہے. مثلا وہ سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حقوق ہیں تو کیا یہ حقوق جو ہے ان میں کوئی درجہ بندی ہے یا نہیں ہے. اگر درجہ بندی نہیں ہے تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ دین نہیں کہا جا سکتا. یہی تو سارا جھگڑا ہے کہ آج ہم لوگ اپنا حق ادا کریں گے، اپنی اولاد کا حق ادا کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، دوستوں کا حق ادا کریں گے، مگر اللہ میاں کا حق کون ادا کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ کا حق سارے حق سے بڑھ کر تھا. اپنے حق سے بھی بڑھ کر ہے، اولاد کے حق سے بھی بڑھ کر ہے، ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے، سب سے حق سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. یوں نہیں کہیں گے جب لفظ حق آ گیا تو سب کا ایک ہی جیسا، بلکہ یہ کہ درجہ بندی کرنی ہوگی. اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، بندوں میں کسی کا حق اتنا نہیں. مسلم ہے کہ نہیں؟ چلیے صاحب، اب اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا مانا ہے؟ انسانوں میں دیکھنا پڑے گا نا بھائی. انسانوں جس طرح سے ہم نے اللہ اور مخلوق میں حق کی درجہ بندی کی ہے کہ مخلوق کا حق جو ہے بعد میں، اللہ کا حق سب سے پہلے، اسی طرح سے مخلوقات میں بھی درجہ بندی کرنی ہوگی کہ بھائی مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالی نے جو بتایا ہمیں اس سے معلوم ہوتا